تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جڑنے کا مقصد وہ ہے کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری ذات میں بھی ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے اور دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے. اور فضیلت تو اللہ کے راستے کی بے حد و شمار ہے، بے حد و شمار ہے، شمار سے بھی باہر ہے، بہت زیادہ ہے. جیسے کہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. صبح اور شام اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جانا، تھوڑی دیر کے لیے نکل جانا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے افضل ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں مجلسوں میں، اس کی مستقل فضیلت ہے. جب یہ مجلس ختم ہوگی تو فرشتہ اعلان کرے گا، اے مجلس والو تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. یعنی دعوت کے باغ کا پہلا پھل مغفرت ہے. یہ دعوت کا کام ایک باغ کی طرح ہے اور اس باغ کا پہلا پھل جو ہے وہ مغفرت ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں اور یہ خبر دی ہے مخبر صادق نے، سچی خبر دینے والے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتہ یہ کہے گا کہ اے مجلس والو تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل. آپ 2 دن کے لیے آئے ہیں یا جو پہلے آ گئے تو 3 دن لگ جائے گا، تو ایک دن اس کے علاوہ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی آدمی 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس کا نام صحیح حدیث کا مفہوم ہے انبیاء، صدیقین، صالحین کی لسٹ فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتوں کی تلاوت کر لیں تو اس کا نام انبیاء، صدیقین اور صالحین کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے. بہت سے فضائل ہیں اللہ کے راستے کے، اس لیے دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مجمع پہلے آیا ہے تو جو کچھ ہم جس طرح اپنا وقت گزاریں گے اعمال میں اور جن فکروں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، وہ بعد والوں کو اس کا اثر جائے گا. مثال دیتے ہیں کہ پہلی صف اگر سیدھی ہوگی تو بعد کی صفیں کیا ہوگی؟ ترچھی ہوگی نا. ارے بولو جرا ہاں کرو. ہاں، پہلی صف اگر سیدھی ہوگی تو ساری صفیں کیا ہوگی؟ وہ سیدھی ہوگی. اور اگر پہلی صف ترچھی ہوگی تو اسی کو دیکھ کر دوسری تیسری صفیں لگے گی تو سب ترچھی ہی رہے گی. جس کو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خشت اول گر نہد میمار کچ تا سریا می روت تیوار کچ. یہ اگر پہلی اینٹ ترچھی رکھی گئی، پہلا پتھر نیو کا بنیاد کا اگر ترچھا ہوگا، بنیے کے باہر ہوگا تو سریا تک بھی لے جائیں گے تو وہ دیوار کیا رہے گی؟ ترچھی رہے گی. اس لیے ہم جیسا وقت گزاریں گے ویسا بعد والے بھی گزاریں گے. گویا ہماری مثال جو ہے میزبان کی ہے، عملے کی ہے، اور آنے والا مجمع ہوگا تو مجمع ہم کو دیکھ کر چلے گا. آپ گویا امام ہیں، مقتدی ہیں، جیسا امام کریں گے ویسا مقتدی کریں گے. ہمارے ہر عمل کا اثر مجمع پر جائے گا. اس لیے اجتماع کے اندر ماشاءاللہ جماعتیں بنتی ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں نا، دماغ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں، پیٹ ہے، تو ایسی یہ ساری جماعتوں کی بھی مثال ہے. ایک جماعت تو ہوتی ہے مشورے والی، پورے نظم کا مشورہ، 8-10 لوگوں کی جماعت ہوتی ہے کہ جو بھی اس سے متعلق مسائل ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ اس کام کو کیسے کرنا، کون لوگ کریں گے، کیا ضرورت ہے، کیسے پورا ہوگا. تو گویا وہ جماعت کی مثال دماغ کی ہے، جسم میں دماغ ہوتا ہے نا، تو یہ مشورے والے جو مشورہ کرتے ہیں پورا نظم کی لائن کا، وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، پنڈال ہے، بچھائت ہے، صاف صفائی ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، چوکیداری ہے، خطہ والی جماعت ہے، استقبال ہے، ٹریفک ہے، کھانے کے زون ہیں، سبیلے ہیں، تخت ہے، ممبر ہے، لائٹ ہے، مائک ہے، یہ سارے شعبہ جات ہیں اجتماع کے. یہ سب مل کر گویا اجتماع بنتا ہے. تو ایسی جسم میں آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ سب مل کر کیا بنتا ہے بولو؟ جو سر جھکا لیے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دیکھو سر جھکا کے سننے والے بیچارے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، اور آنکھ بند کر کے سننے والے بھی سو جاتے ہیں، اور گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھنے والے بھی سو جاتے ہیں. دو وائر ہوتے ہیں اس میں،
تو ایک منفی ہوتا ہے، ایک مثبت ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا ایک گرم. جب سوئچ دبائی جاتی ہے تو دونوں مل جاتے ہیں تو یہ روشنی ظاہر ہوتی ہے. تو ایسے جب یہ گھٹنے اور ہاتھ ملتے ہیں نا تو نیند آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ یہ دونوں کرنٹ ملتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. اس لیے گھٹنے پکڑ کے جو بیٹھے ہیں وہ بیچارے سو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں، اور ٹیک لگا کے بیٹھنے والے بھی سو جاتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے سننے والے بھی سو جاتے ہیں، اور سر جھکا کر سننے والے بھی. تو پھر کیسے سننا ہے؟ آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر. کیسے سنیں گے بولو؟ آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر، اور سر نہ جھکائیں اور ٹیک نہ لگائیں. ٹھیک ہے؟ سب سوتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بول رہے انشاءاللہ. تو مشورے والوں کی مثال دماغ کی ہے، اور یہ منبر کی مثال زبان کی ہے. یہ تخت جو ہے نا یہ تبلیغ کا زبان ہے. ہر اعلان یہاں سے نہیں ہوگا، اس لیے ان سے بھی مذاکرہ ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک اعلان ہوگا، فلاں کا بچہ گم ہو گیا، فلاں کا پیسہ گم ہو گیا. تو یہاں سے تو وہ اعلان ہوگا جو کام سے متعلق ہوگا. ہر اعلان یہاں سے نہیں ہوگا. بہت سے آئیں گے یہ اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو، تو دن بھر اعلان ہی چلتا رہے گا. تو یہ تو تبلیغ کی، یعنی یہ منبر ہے نا یہ تبلیغ کی زبان ہے. مجمع جوڑنا ہے اور یہاں سے اعلانات ہیں، یہ ساری چیزیں گویا کہ تبلیغ کی زبان ہے یہ تخت. اور یہ لائٹ اور مائک جو ہے یہ کان اور آنکھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کان اگر چلا گیا تو پھر کچھ سنائی نہیں دے گا. کان کی مثال ہے. مائک کیا ہے؟ کان ہے. لائٹ آنکھ ہے. اگر آنکھ نہ ہو تو دکھائی کیسے دے گا؟ روشنی نہ ہو تو. آنکھوں میں اللہ نے روشنی دی ہے. اور یہ کھانے کی زون پیٹ ہے، کھانا بھی تو پڑے گا نا. اور اسی طریقے سے باقی جو جسم کے اعضاء ہیں تو باقی جو جماعتیں ہیں وہ سارے آوان و انصار ہیں، مددگار ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم جماعت خطہ واری جماعت ہے، جس کو قلب کہیں گے. جسم میں قلب کی جو حیثیت ہے دل کی، وہ بادشاہ کی ہے. کیا کی ہے؟ بادشاہ کی. یعنی سارے مجمع کا وصول ہونا وہ خطہ واری جماعت کی ذمہ داری کے پورا کرنے پر ڈیپینڈ ہے. ہاں، اس کو ہارٹ آف اجتماع کہیں گے. اجتماع کا دل جو ہے یا اجتماع کی دھڑکن جو ہے وہ خطہ واری جماعت ہے. خطہ واری جماعت سے مراد جتنے بھی آپ کے ضلع میں تعلقے ہیں، حلقے ہیں، اس کے اعتبار سے یہاں بورڈ لگا ہوتا ہے فلاں علاقے والے یہاں ٹھہریں گے، فلاں علاقے والے یہاں ٹھہریں گے. تو ان کا اپنا خطہ ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، اسی کو خطہ کہتے ہیں کہ بھائی حلقہ نمبر 1 والے یہاں ٹھہریں گے، حلقہ نمبر 2 والے مسجد قبا والے یا پاتھری والے یا سیلو والے ہے نا یہاں ٹھہریں گے، وہاں ٹھہریں گے، جو بھی اس کا جگہ ہوتی ہے. تو وہاں پر 20 آدمی کی یا 25 آدمی کی جماعت ہوتی ہے، اس کو خطہ واری جماعت کہتے ہیں. ان کے ذمے اہم کام ہوتے ہیں. دیکھو آنے والا مجمع 4 سال کے بعد آ رہا ہے. 19 میں اجتماع کی تیاری تھی، کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اجتماع پھر نہیں ہو سکے، اور 19 کا سال بھی چلا گیا، 20 کا بھی، 21 بھی، اور 22 بھی ختم کے قریب ہے. دسمبر میں آ گیا نا، 4 سال ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ لوگ قربانی دے کے آ رہے ہیں. ابھی ہم لوگ وہاں سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں ممرہ سے، تو ہر جگہ یہ تاثر ہے کہ اتنا مجمع آ رہا ہے. پہلے دن اتنا آ جا رہا ہے جتنا دوسرے دن پہلے آیا کرتا تھا. اجتماع 2 دن کا عام طور سے ہوتا ہے اپنا، تو پہلے دن مجمع تو تھوڑا ہی ہوا کرتا تھا، یعنی پنڈال 4 آنا بھرتا تھا، دوسرے دن پورا پنڈال بھر کر پھر چھلکتا تھا. اب تو پہلے ہی دن اتنے لوگ آ رہے ہیں، طلب ہے عوام میں، اور 4 سال کے بعد اجتماع ہو رہا ہے. اور کچھ ایسے حالات سے بھی امت گزری ہے کہ وہ حالات میں بھی ہم کو اپنے رب کی طرف متوجہ کیا ہے، دین کی طرف، کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے. ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم سب بندہ بن کر زندگی گزاریں، دین پر چلنے والے ہوں. تو پہلے ہی دن اجتماع گاہ پھول ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن تو جتنا اجتماع کا پنڈال ہے اتنا ہی مجمع باہر رہتا ہے چاروں طرف. ہر جگہ کا یہ تاثر ہے. ابھی آپ کا عثمان آباد میں ہوا لوہارا، کیا ہے؟ ہاں لوہا تو ناندیڑ کا ہے، وہ لوہارا ہے. عثمان آباد کا لوہارا میں ہوا تھا، اور لوہا کا اجتماع بھی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ظفر خان صاحب، بولے اپنی زندگی میں کبھی میں نے عثمان آباد کے اندر اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. ہاں یعنی صوبے کا اجتماع بھی جو ہوا کرتا تھا پہلے نا، تو اتنا مجمع صوبے کے اس میں بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس وقت کام بھی اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے.
اس لحاظ سے اب جو مجمع آیا بولے میں نے زندگی میں اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. شورا پور کا بھی یہی حال تھا. ہر جگہ ہر ضلع میں مجمع جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے. تو ان کو وصول کرنے کی ذمہ داری کہ ان کا وقت صحیح گزرے, کچھ لے کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ صرف ادھر یوں ہی پھرتے ہوئے چلے جائیں, بلکہ کچھ یہاں سے لے کے جائیں. تو یہ ذمہ داری ہے خطہ واری جماعت کی. لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے کا وقت وصول ہو. تو اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے خطہ واری جماعت کی کہ پہلے تو یہ کہ آنے والوں کا استقبال کیا جائے اور ان کو اپنے خطے میں ٹھہرایا جائے. جہاں کے جو لوگ ہیں, جس خطے سے آئے ہیں, جس علاقے سے ان کی جو ٹھہرنے کی جگہیں ہیں, وہاں خطہ واری جماعت ان کو لے جا کر رہبری کرے, ان کو پہنچائے اور سامان اس ترتیب سے رکھوائے کہ صفحہ متاثر نہ ہو. بعض دفعہ وہ ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ صفحہ ترچھی لگتی ہے, یا ایک گالے میں 2 صف لگانا ہے تو پھر ایک ہی لگتی ہے. تو سامان اس طرح رکھا جائے کہ صفحہ متاثر نہ ہو, صفحہ سیدھی بھی رہے اور جتنی صف لگانا ہے اتنی صف لگ کی گنجائش بھی باقی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیان میں جب شروع ہو تو اس میں کچھ ساتھی ایسے متعین ہوں جو اسی خطے کے اندر ساتھی جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, لیٹے ہیں, ان کو پیار محبت سے مجمع میں جڑنے کی ترغیب دیں کہ وہ مجمع میں جڑ کر بیٹھیں تاکہ اعمال میں ان کی شرکت ہو, وقت ان کا ضائع نہ ہو. تیسری بات, جیسے ابھی بیان ختم ہوگا تو کچھ نہ کچھ مطالبہ تو ہوتا ہے مجمع سے کہ بھئی ہم جمع ہوئے ہیں بکھرنے کے لیے. تو بہت سے تو تیاری کر کے بھی آتے ہیں, بہت سے یہاں آنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. تو ان کے نام لکھنا, نہ صرف یہ کہ نام لکھنا بلکہ جو نام لکھائے ہیں ان کو لے کر تشکیل تفقد والے جہاں بیٹھے ہیں وہاں لے جا کر جماعتوں میں جوڑنا, جماعت نمبر دلانا کہ یہ فلاں جماعت میں رہیں گے. یہاں تک کہ یعنی ان کی جوڑنے تک کی ذمہ داری ہے, نام آنے کے بعد چھوڑ نہیں دینا ہے. اسی طرح تعلیم کے حلقے لگیں گے ابھی 9:30 سے یا 10 سے 12 تقریباً 2 گھنٹہ تعلیم کے حلقے چلیں گے. تو یہ تعلیم کے حلقے چلانے کی بھی, سنبھالنے کی بھی ذمہ داری خطہ واری جماعت کی ہے. ابھی اس وقت یہ چاہا جا رہا ہے, اپنے بڑوں کی منشا ہے, نظام الدین کی جماعت بھی انشاءاللہ آج شام کو پہنچ جائے گی. جماعت تو دونوں مل جل کے چل رہی ہے, صوبے کے احباب بھی, نظام الدین کے احباب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اور تھانہ سے سفر چل رہا ہے, تقریباً آدھا صوبے کا سفر ہو گیا ہے. تو یہ چاہا جا رہا ہے, اپنے بڑے اور حضرت بھی چاہتے ہیں کہ علماء کرام تعلیم کے حلقوں میں جتنے بھی ماشاءاللہ ہر جگہ سال والے, 4 ماہ والے, چلے والے علماء موجود ہیں, تو ہر حلقے میں کم سے کم ایک عالم, اور کسی حلقے میں 2 ہو تو نور نہ نور, اگر زیادہ ہیں تو 2 ہو جائے, ورنہ ایک پرانا ساتھی ہو جائے, ایک کوئی عالم ہو جائے, تاکہ عربی میں ایک مرتبہ عبارت پڑھ لیں, اس کا بھی نور ہوتا ہے. اور جو عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ تو اردو ہی میں پڑھیں گے 3 مرتبہ, تو حلقے بھی لگے گے. یہ بھی ذمہ داری خطہ واری جماعت کے حلقوں کو لگانا, اور کھڑے ہو کے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کرسی کا انتظام کر لیں ان کے لیے تاکہ بیٹھ کے ہی پڑھ لیں. زیادہ مجمع ہو تو 2 حلقہ بھی کرنا پڑے گا, 1 حلقہ کافی نہیں ہوگا. تو یہ خطہ واری جماعت کی ذمہ داری. اسی طرح کبھی ایسا ہو جاتا ہے نماز چل رہی ہے, پاور چلی گئی یا بجلی چلی گئی تو آواز نہیں آ رہی ہے, تو مکبر چوکندر ہے, تکبیر کہے امام کی تاکہ مجمع کی نماز خراب نہ ہو, مکبر بھی طے کرے. اس میں کچھ کبھی کبھی مجمع ہوتا ہے تو کچرا گھاند ہو جاتا ہے, اس کی صفائی کی فکر کرے. نماز کھڑی ہو تو صفوں کو سیدھی کرنے کی فکر کرے. رات میں اپنے خطے میں چوکیداری کا بھی اہتمام کرے. یہ سب ذمہ داری خطہ واری جماعت کی ہے, اور یہ اسی وقت قابو میں آئے گی جب ہر جماعت, چاہے وہ چوکیداری کی جماعت ہو, مجمع جوڑنے والی جماعت ہو, خطہ واری جماعت ہو, جو بھی جماعتیں بنی ہوئی ہے اجتماع کے نظم کے سے متعلق, وضو کی جماعت ہو, طہارت خانے کی, سب کی جماعتیں بنی ہوئی ہے. اس کا ایک امیر ہوتا ہے, اس کی تابعداری کے ساتھ کرے گی جماعت کام تو انشاءاللہ نظم و نسق باقی رہے گا, ورنہ انتشار ہوگا. اور ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی فجر کی بات چیت ختم ہوگی تو فجر کے بیان کے بعد اور ایک عصر کی نماز کے بعد, چاہے وہ بیان میں تھوڑی دیر کے لیے شریک نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے خطے میں اپنی جگہوں پر بیٹھ کر چاہے 10 منٹ کہیں کیوں نہ ہو, جیسے مسجد میں تھوڑی دیر کا مشورہ کرتے ہیں نا روزانہ, ارے بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. ہاں, تو یہ 2 مرتبہ مشورہ ہوگا. 2 دن ہے اجتماع کا تو 4 مشورہ ہو جائے گا, ایک فجر کے بیان کے بعد, ایک عصر کی نماز کے بعد. خطہ واری جماعت اپنا مشورہ کرے گی بیٹھ کے
تشکیل تفقد والے اپنا بیٹھ کر غور خوض کریں گے کیا کمی ہے، کیا کرنا ہے، کیا تقاضے ہیں. ممبر کی جماعت بھی بیٹھ جائے گی، کبھی کون اعلان کرے گا ظہر میں، کون اذان دے گا، کیونکہ دو دو تین تین رہتے ہیں. بعض دفعہ بھروسے وہ دے دیں گے، میں سمجھا وہ دے دیں گے. تو یہ ہر جماعت جو ہے وہ فجر کے بیان کے بعد چاہے 10 منٹ کے لیے صحیح اور عصر کی نماز کے بعد مشورہ کرے اپنے کاموں کو، کہاں تک قابو میں آیا، کہیں جھول تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی اور بات نئی تجویز ذہن میں آئی کہ ایسا کریں گے تو اور کام ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ مشورے میں رکھ کے کریں، مشورے سے گزاریں. تو اس سے انشاءاللہ یہ جو ہے اجتماع اچھا ہوگا. اور جتنی خدمت کی جماعتیں ہیں ان کی مثال وضو کی ہے. وضو بھی ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی نا. جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی پاکی ہے. نماز کی کنجی کیا ہے؟ اور پاکی جو ہے وضو وہ سب سے حاصل ہوئے گی. ناپاک آدمی کی نماز کیسے ہوگی؟ بے وضو کی نماز کیسے ہوگی؟ تو وضو کا بھی اپنا ایک درجہ ہے، لیکن وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ گویا نماز کی وجہ سے وضو ہے. تو یہ سارا انتظام جو ہے یہ وضو کا درجہ رکھتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور جو کچھ اعمال ہیں اور جو غرض ہے، جو مقصد ہے، وہ نماز کا درجہ ہے اس کا. نماز کے لیے ساری چیزیں ہیں، یہ جتنا بھی ہے پنڈال ساری چیزیں نماز اصل ہے، نماز کے لیے. اس لیے انتظام والے بھی پوری فکر سے کریں، اور ان کو اتنا اجر ملے گا کہ جو اعمال یہاں سکون سے مجمع کرے گا، اور اسی وقت سکون سے مجمع کرے گا جب وضو والے وضو کی ذمہ داری، پانی والے پانی کی، طہارت خانے والے طہارت خانے کی، ٹریفک والے ٹریفک کی، کھانے والے کھانے کی، سبیل والے سبیل کی، چوکی دار سب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو مجمع کو کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. وہ اپنے عمل میں یکسوئی سے جڑے گا. تو اس جڑنے کا اجر ان تمام جماعتوں کو ملے گا جو فکروں کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے فارغ کر دیا نا سب کو کہ تمہاری سواریوں کی فکر مت کرو، وہاں جماعت موجود ہے جو آپ کی سواریوں کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے. تم کھانے کی فکر مت کرو، کھانا پکانے والے کھانا پکا رہے ہیں آپ کا، پانی والے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، وضو خانے والے وضو. یعنی آپ کو کسی چیز کی چنتا اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو وہ کریں جس کے لیے آئے ہیں. تعلیم میں بیٹھیں، بیان میں بیٹھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعا مانگیں، تہجد پڑھیں، اوابین پڑھیں. الحمدللہ چندر پور کا اجتماع ہوا تھا ایک زمانے میں، وہاں سے اوابین کی ترغیب بھی حضرت دامت برکاتہم فرماتے رہے. اور الحمدللہ بڑے بڑے اجتماعات میں ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی 2 سنت کے بعد اوابین کا بھی اہتمام فرما لیں. 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ہے، اس کی فضیلت کے ساتھ بھی اعلان کیا جاتا ہے. تہجد کے لیے بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پون گھنٹہ پہلے کم سے کم تہجد کا بھی اہتمام ہو. یعنی ہم جس کے لیے آئے وہ اعمال بھی کرنا چاہیے نا. یہ سارے اعمال بھی کرنا ہے، فقط بات ہی بات نہیں ہے. بات تو عمل کے لیے ہوتی ہے، علم و عمل کے لیے. علم برائے علم نہیں ہے، بیان برائے بیان نہیں ہے، بلکہ برائے عمل ہے. اس لیے مجمع جب یہ سارے اعمال کرے گا تو اس کا اجر ان تمام لوگوں کو ملے گا جو اپنی اپنی خدمتوں میں لگے ہیں. جیسے یہ گھڑی ہے، اس کے سب پرزے اپنی جگہ فٹ کیے ہوئے ہیں، چکر اپنی جگہ، کانٹے اپنی جگہ، ڈائل اپنی جگہ، جتنے بھی اس میں پرزے ہیں بنانے والے نے اس کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے. وہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے اور اپنا فنکشن اپنا کام چھوڑ دے تو گھڑی صحیح نہیں چلے گی. تو ہر پرزے اپنی جگہ فٹ ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تو وہ رائٹ ٹائم گھڑی بتاتی ہے کہ 7 بجے ہے نا. تو ایسی سارے لوگ اپنا اپنا کام انجام دیں گے تو کام صحیح چلے گا. دوسری ایک اہم بات یہ عرض کرنا ہے کہ انفرادی دعوت بھی دیں. انفرادی دعوت جو ہے اس کی بھی بہت ضرورت ہے. انفرادی اعمال بھی ہے، انفرادی دعوت بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت جو ہے نا وہ انفرادی دعوت میں گزرا ہے. ہم فضائل گشت میں بولتے ہیں نا کہ سارے انبیاء کا وظیفہ حیات رہا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو انفرادی دعوت نبیوں کی ملے گی اور اللہ کے نبی کی بھی انفرادی دعوت. کبھی آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی ذی المجاز عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں، کبھی حاجیوں کے قافلے میں، کبھی مینا میں کی پہاڑیوں میں، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی طائف میں، کبھی دار ندوہ میں، کبھی دار ارقم میں، اور کبھی ابو جہل کے مکان پر، کبھی خالد بن ولید کے مکان پر آپ جا کر دعوت دے رہے ہیں. حکم ابن کیسان کو آپ دعوت دے رہے ہیں،
وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، پھر سمجھا رہے ہیں، پھر انکار کر رہے ہیں، بار بار انکار کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کی اور سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حکم ابن کیسان جو ہے وہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا عمر سے کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بتانے والے نے بتایا کہ ادھر کا راستہ قریب کا ہے، لیکن اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، ڈاکو، اور یہ راستہ ٹھیک ہے، امن کا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے ڈاکوؤں کے راستے سے لے کے چلو۔ دو مشہور ڈاکو تھے، ان کو دعوت دی، وہ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، ایک دیہاتی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس سے فرمایا کچھ خیر کا بھی ارادہ ہے؟ بولے کیا خیر کا ہے؟ بولے ایمان لے آؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے۔ کہا اس کے کوئی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حالانکہ صحابہ بھی گواہی دے سکتے تھے۔ کہا کہ ہاں، وہ درخت جو وادی کے کنارے پر ہے وہ گواہی دے گا۔ اس کو اشارہ کیا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 3 مرتبہ گواہی دی، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو انفرادی دعوت، یہ مجمع جو آتا ہے نا، عقیدت کی بنیاد پہ، کام سیکھنے سمجھنے کی بنیاد پہ، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، صرف خطہ والی جماعت کی یا مجمع جوڑنے والے کی نہیں، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے سے کچھ نہ کچھ بات کرے انفرادی طور سے۔ آپ کھانے پر بات کر سکتے ہیں، استنجا خانے پر، طعام کے زون میں اپنے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر ان سے بات کی جا سکتی ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ 4 ماہ لگا ہوگا، چلہ لگا ہوگا۔ اس طرح حکمت سے بات کر کے اور اس کو ترغیب دی جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے بجھانے پر آیا تھا اجتماع کے لیے اور اس نے ارادہ کر لیا، اس کے مسئلوں کا آپ نے حل بتا دیا کہ اس طرح انشاءاللہ ہم منگوا دیں گے، آپ کی بستی کے لوگ یہاں آئے وہ لے کر آ جائیں گے، پیسہ تو آج کل آسانی سے آ جاتا ہے، ہر چیز کی سہولتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گھر پہ بات کرنا ہے تو فلاں کو ہم کہیں گے وہ بات کر لیں گے۔ اس طرح اگر ترغیب دیں گے اور کوئی تیار ہو جاتا ہے تو وہ 4 مہینہ چلا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے اور قبول کیا، ملکوں میں گیا، پھر اس کے ذریعے اوروں کو اللہ نے ہدایت دی، تو کتنا اجر اس کے کھاتے میں آئے گا جس نے اس کو تیار کیا ہے نا۔ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا کہ لوگ افراد چھوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے پیچھے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ ملک کو کیا پورا عالم بول سکتے ہیں، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ ابھی ملیشیا کے اندر حضرت کا جانا ہوا تو 100 ممالک سے زائد 110 ملکوں کے لوگ آئے، 35,000 کے قریب مجمع وہاں جمع ہوا، پورے عالم سے ملکوں کا مجمع، پورے عالم کا مجمع، تو پوری دنیا میں کام چل رہا ہے، لوگوں میں طلب ہے۔ ابھی بنگلہ دیش کا اجتماع قرآنوں کا ہوا، وہاں سے بھی نظام الدین کی جماعت واپس آئی، ابھی جنوری میں عمومی اجتماع حضرت بھی تشریف لے جائیں گے کاکریل کے اندر، تو پورے عالم میں کام چل رہا ہے، تو یہ پورا عالم کا اجر ثواب حافظ عالم نمازی بننے کا سب ان کے کھاتے میں جائے گا۔ ارے جائے گا نہیں جائے گا؟ یہ ایسا کام ہے منیمم ایفرٹ میکسیمم بینیفٹ، تھوڑی محنت اور زیادہ نفع، ہاں بہت اونچا کام ہے۔ اس لیے انفرادی دعوت دو، اس ماحول میں نہیں دو گے تو پھر کب دو گے دعوت؟ اپنے عمل سے بھی دعوت دی جا سکتی، انفرادی دعوت دیں اور انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ جیسے ابھی بات ختم ہوگی تو ناشتہ تو کرنا ہے، لیکن اتنا تیزی سے مت بھاگو کہ 10 منٹ کے بعد جائیں گے تو بھوک کی وجہ سے ہم جو ہے مر جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اشراق پڑھ لو، کتنی فضیلت اشراق کی ہے، رات دن سنتے رہتے ہیں، حج عمرے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں معین و مددگار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کی کھال تک کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اشراق کا اہتمام کرتا ہے۔ کم وقت میں زیادہ نفع کمانے والی جماعت ہے، تو انفرادی اعمال سے نورانیت آئے گی۔